بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، بہت خوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم چھٹی سحری کی نشست میں موجود ہیں اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے. یہ عشرہ ہوتا ہے رحمتوں کا عشرہ. اس عشرے میں اللہ تعالیٰ بدلے ہمیں کئی گنا ثواب مل رہا ہوتا ہے. اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم اللہ کی رحمتیں کتنی اپنی جھولی میں سمیٹ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ سے سچے دل سے مانگیں تو ہمارا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک شعر عرض کروں گا کہ تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ. آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے. محسن الزما صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. محفل کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت آواز موجود ہے. فائزہ کامران، آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نعت شریف سنیں. مجھ پہ بھی چشم کرم آقا کرنا،
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، کہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا، کنکروں کا تیرے اعجاز سے پڑھنا کلمہ، اور درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، اور درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نظر پڑ ہی گئی، اور کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، کہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، چشم کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ فائزہ، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے؟ الحمدللہ بچپن ہی سے 5 سال کی عمر سے الحمدللہ میں نعت خوانی کر رہی ہوں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اور دعا ہے کہ مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے موضوع کی شروعات کرتے ہیں مفتی محسن صاحب سے۔ مفتی محسن صاحب، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک عام آدمی، اور میں اپنی بھی بات کروں گا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رحمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت ہمیں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جیسے کہ حافظ صاحب جو تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اسی آیت کا انہوں نے حوالہ، مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ غفور الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ
تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کیونکہ وہ کیوں معاف فرمانے والا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ بے شک تو انہ هو الغفور الرحیم، اس آیت کے آگے جو حصہ ہے کہ بے شک وہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ تو اب گناہ جتنے بھی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ آپ کہہ رہے ہیں آسان طریقہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کی رحمت پانے کا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن اللہ کے لیے آنسو اتنا بہا دے، کتنا بہا دے، جتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے، کتنا ایک مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جو مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت پانا چاہتا ہے نا، وہ ایک کام کرے، اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے روئے۔ جب وہ روئے گا نا اللہ کے خوف سے، اللہ سے مدد مانگے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن بلکہ قرآن کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو عام طور پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک جنت عطا فرما رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، کیونکہ اللہ کے سامنے جب بندہ، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو تم ایسی رونے والی شکل بنا لو، کیونکہ تم اگر میں سے بھی کہتے ہیں نا کہ آبشار اور پانی نکل آتا ہے، لیکن آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ اور میں اگر تمہارے آنسو نہ نکلے تو تم ایک کام کرو، چہرہ ایسا بنا دو رونا، اللہ سبحان اللہ، تعالیٰ سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، جس نشست پہ ہم سیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت سی ایسی باتیں سیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں جسے شاید ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک مکھی برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو میرا پروردگار اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حوالے سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن رحمتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے، تو ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بریک کے بعد اب ہمیں جوائن کیا ہے سمیر میر شیخ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، بزنس کمیونٹی میں بھی ایک بڑا نام ہے۔ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ سمیر صاحب، آپ کا روٹین کیونکہ کافی بزی ہوتا ہے، پولیٹیکلی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی، بزنس کمیونٹی میں، تو آپ کے رمضان کیسے گزرتے ہیں اور کس طرح آپ رمضان مبارک کو گزارتے ہیں؟ جی، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی گرمی ہے کہ کام آدھا ہو گیا ہے، بالکل، لوگ بھی کم کام کر رہے ہیں، اور خود رمضان میں ویسے ہی ہر چیز آہستہ ہو جاتی ہے، پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان کا بہانہ نہیں بنے، اور جیسے روٹین میں کام چلتا ہے اسی طرح چلتا رہے، بلکہ اور زیادہ اپنے اندر پیشنس لائیں، ماشاءاللہ، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کریں۔ آج میں نے ایک فورم شروع کیا ہے جس کو گڈ ڈیڈ آف دا ڈے کے نام سے سٹارٹ کیا، مطلب آپ کا آج کا اچھا کیا اقدام ہے، مطلب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک درخت لگا دیا، کسی کو افطار کھلا دیا، کسی کی مدد کر شیئر کریں۔ اس شیئر سے کیا ہوگا کہ لوگ اپنے ڈیڈ شیئر کریں گے تو ایک سرکل موٹیویشن ہوتی ہے، سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ آج ہم نے ایک فورم سٹارٹ کیا ہے اب کچھ دوستوں نے مل کر، اور امید ہے کہ کافی لوگ اس پہ شیئر کریں گے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یہ فورم کو، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے بالکل جی، جو ابھی سمیر بھائی نے بتایا اس کو آپ لوگ بالکل شیئر کیجئے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں، ایک اچھی چیز کو دیکھ کر اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اس کے پوزیٹیو رسپانس جو ہے وہ ہمارے۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیں جب اذان دیتے ہیں تو وہ بھلاتے ہیں سب کو، اذان دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شو آف ہو رہا ہے یا کچھ ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے اس کی کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ جب آپ ایک اپنی ایکٹیویٹی شیئر کریں گے تو اگلا انسان بھی موٹیویٹ ہوئے گا کہ آج میں اٹھوں، میں بھی کوئی اچھا ایک ایسا ڈیڈ کروں جو میں شیئر کروں، جس کو دیکھ کے وہ ایک سرکل بڑھتا ہے۔ بالکل ایک چین ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر ہم اچھی چیزوں کے سرکل، نہ کہ بری چیزوں کے سرکل جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ بری چیزیں جلدی وائرل ہوتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں خدا رہا اس کو ضرور وائرل کریں، کیونکہ انہی چیزوں سے آگے جو ہے وہ چینجز آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب،
گرمی جیسے کہ ابھی سمیر بھائی نے بتایا گرمی بہت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میں جو گرمی کی صورتحال چل رہی ہے اس میں ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے، تو سحری کے اوقات میں اور روزے کے بعد ویسے کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس سے یہ پرابلمز نہ آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی چھٹی سے اور سب سے پہلے تو میں آپ کا سوال کا جواب بعد میں دوں گا. میں یہ بتاتا چلوں کہ سمیر میر شیخ صاحب جی جی جو ہیں ایک کیسے یہ بعد میں پولیٹکس میں آئے، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن محبت ہے اور اللہ تعالیٰ محبت قائم رکھے. اور خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی فیملی کے پرسن جو پڑھے لکھے لوگ ہوں وہ جب پولیٹکس میں آئیں گے تو یقیناً جس بالکل سے تعلق ہے تو عوام الناس کی خدمت ہوگی. اور پھر نوجوان وہ جذبہ 80 سال کے بزرگ میں تو نہیں ہو سکتا ہے جو نوجوانوں میں ہوتا ہے. بالکل ینگسٹرز کو ہمارے بالکل آگے آنا چاہیے. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ گرمی تو ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ گرمی بہت بے انتہا بڑھ رہی ہے. اور ہیٹ اسٹروک گزشتہ 2 سال سے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے ہم فی سبیل اللہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق دعا ہے یعنی کہ 3 ڈوز لینے کے بعد بندے کی ہیٹ اسٹروک کا جو معاملہ ہے وہ جو بہترین شروع ہو جاتی ہے. اچھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا دوا کی تو بات آپ کی ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کیا چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ کا پھر روزے کا جو ڈیوریشن ہے وہ بالکل سحری میں اگر دیکھیں اکثر ہو جاتا ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے اور ویسے بھی چھوٹے کم سن بچے ہوتے ہیں تو پیاس کی شدت بہت ہوتی ہے بالکل اور زبان ایسی ہو جاتی ہے جیسے لکڑی کی مانند، بالکل حلق تک خشک ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سحری میں اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، اعتدال کے ساتھ، اور افطار میں بھی زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں استعمال کریں اور خاص کر کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اور اس کے بجائے اگر فریش جوس لیں ٹھیک ہے، اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو بہت آسان ٹپ بتا رہا ہوں میں کچن سے ریمیڈی ہے. یہ ہمارے کچن میں ہوتی ہے، دہی ہوتی ہے، بالکل 2 عدد چمچے دہی کے لیں اور تخم بالنگا عرف عام میں اس کو تخمرہ بھی عام آدمی کہتا ہے، ہاں تو وہ 1 ٹی اسپون لے لیں، آدھے گلاس پانی میں اس کو حل کر لیں، ملا لیں اور وہ پی لیں. دہی 2 چمچے دہی تخم ملنگا اور وہ استعمال کر کے آپ اگر سحری میں لے لیں تو آپ کو پورا دن پیاس کی شدت سے وہ محفوظ ہے، پیاس کی شدت میں کمی آئے گی. اور ہماری جو شیف ہیں اب ہم چل رہے ہیں ان کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ جناب آج کیا وہ ہمیں کھلا رہی ہیں اور گرمی میں آج ان کا کیا حال رہا ہے کیونکہ گرمی آج بہت تھی. السلام علیکم، کیسی ہیں سامیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسا؟ اللہ کا شکر ہے. کیا پکا رہی ہیں جناب آج؟ کسوری ملائی چکن. کسوری ملائی چکن، اچھا روز ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، ملائی چکن کہہ دیتی ہیں، کسوری کا قصور کیا ہے، کس طرح بنتی ہے بتائیں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس میں کسوری میتھی ڈلے گی. کسوری میتھی ڈلے گی؟ ہاں جی. اچھا تو اس کو میں نے بنایا ایسے کہ میں نے 1 کپ دودھ میں چکن، آئل اور کٹی لال مرچ، ثابت دھنیا، ہلدی، جی اس میں دودھ ہے. اچھا تبھی یہ کلر تھوڑا اس کا وائٹ سا ہو رہا ہے. بالکل. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد ٹماٹر ڈالیں. ٹھیک ہے. میں اس میں تھوڑی دیر بعد دہی، جب پانی اس کا تھوڑا خشک ہوگا دہی ڈالوں گی اور اس کو بھونوں گی. پھر جب یہ بھنائی ہو جائے گی تو اس میں کریم ڈلے گی آخر میں. کریم ڈلے گی؟ جی کریم ڈلے گی. تو پھر یہ اسپائسی کیسے ہوگا؟ یہ اسپائسی بھی ہوگا اور کریمی بھی ہوگا. مطلب کریم بھی ڈل رہا ہے، دودھ بھی ڈل رہا ہے، اس کے بعد اسپائسی ہے اور نام آپ نے رکھا ہوا ہے کسوری. یہ نام آپ نے رکھا ہے اس کا نام ہی؟ اس کا نام ہی ایسا ہے. یہ ریسیپی آپ نے کہاں سے پڑھی تھی؟ یہ شیف نے بنوائی تھی. شیف نے بنوائی تھی. نام کسوری، کسور کی تو نہیں ہے یہ ڈش؟ ہاں سر اس کا قصور یہ ہے کہ یہ مرغی کی ہے. مرغی کی ہے. اور بالکل جب بھی یہ جو بتاتی ہیں اس کا ہے اپنی محفل میں سما ڈالنے کا. اور ہماری محفل میں سما ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں غلام فرید وقار علی صابری صاحب اور ان کے ساتھ ان کا پورا گروپ ہے. بہت اچھی آواز ہے اور پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے ہماری اس محفل میں اپنے رنگ ڈالیں. تو آپ سے درخواست کروں گا، بہت خوب، بہت پیارا پڑا، اور یہ ایک میرا بہت پسندیدہ کلام ہے بے شک، اور آپ کی آواز نے باخدا میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور اسی طرح آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی پیدا کرے. بہت شکریہ. اور واقعی یہ جو کلام ہے یہ ہمیں امجد بھائی کی اکثر یاد دلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. بہت اچھے ایک ہمارے دوست تھے. مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے اور اگر کوئی انسان کسی کی کوئی دل کی خواہش، کوئی جائز خواہش اور پوری کر دیتا ہے، چاہے پیسوں کے ذریعے کر دے یا کسی کو عمرہ کرا دے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ جیسے ابھی بات کرتے ہیں نا بھائی کہ ہم گڈ ڈیڈس اور اچھے کام کر رہے ہیں، تو قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
کہ نیکی کے کاموں میں نا ایک دوسرے کا تعاون کرا کرو. تو جو انہوں نے بات کی تو اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا, اور جو آپ نے بات کی وہ اسی زمرے میں ہے کہ اگر کوئی اس عشرے کے اندر, خاص طور پر رمضان میں پورے, اس عشرے کے اندر جب بندہ ایک مومن خاص کر خیرات کرتا ہے تو ایک خیرات جب اس نے کی, یعنی بندے کی حاجت پوری کی, اس نے ایک حاجت پوری کی, اللہ تعالیٰ 10 لاکھ حاجتیں پوری فرمائے. سبحان اللہ. 10 لاکھ حاجتیں, یعنی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. آپ رحمت کی بات کریں, رحمت کا اشرا ہے. یعنی آپ نے ایک حاجت پوری کی, ایک مسلمان کی اس کو حاجت تھی کسی چیز کی, مثال کے طور پہ اگر کسی کو کپڑے کی حاجت ہے, کسی کو راشن کی حاجت ہے, کسی کو عمرہ کرنا ہے, جو حاجت ہے کسی مسلمان نے طلب کی کہ مجھے یہ چیز کی طلب ہے, اور ایک مسلمان دکھاوا یا یہ چیز نہ کرتے ہوئے اور یہ اللہ کی خاطر, وہ کیا نعمت. سبحان اللہ. اچھا, جو آپ نے خیرات کی بات کی کہ خیرات کرنی چاہیے, پھر لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مستحق کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ بس پروفیشن ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, حدیث پاک کے مطابق آپ کی نیت کا دار و مدار آپ کے عمل پر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا, لیکن یہی بات حقیقت ہے کہ جو گدا گر یا بیگر وہ ایک پیشہ بنتا جا رہا ہے. ایسے لوگ بھی جن کو ضرورت نہیں ہے, آپ یقین مانیں کہ گھر میں فریج بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, راشن بھی, سب کچھ ہے, لیکن کیونکہ پیسے کپڑوں پہ لگانے ہیں, راشن پہ نہیں لگانے, تو ٹھیک ہے راشن اس سے مل جائے, اس سے مل جائے گا, تو یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آپ یہ مال دیا جائے. اور حق بات یہ کہ جس کو مال دینا ہو یا جس کو آپ کو یعنی خیرات کرنی ہے یا زکوٰۃ و عطیات دیکھنی ہے, کوشش تو کریں. یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر زکوٰۃ آپ بتا دیں بھی آپ زکوٰۃ دیں, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن بات وہی آئی کہ بندے کو پتا ہو کہ بندہ واقعی مستحق ہو. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ بندہ مستحق نہیں, آپ نہ اس کو دے رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کے اعمال میں کیا فائدہ ہوگا. اچھا سمیر بھائی, اس وقت میں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بہت رول پلے کرتی ہے مختلف جگہوں پہ, تو اس وقت جو سینیریو ہے اور جو اس وقت ہمارے ملک کے بھی حالات ہیں, غربت بھی ہے, اور خاص طور پہ رمضان میں آپ لوگوں کی طرف سے کیا اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹی کس طرح اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے؟ بڑا آپ نے اچھا ٹاپک چوز کیا ہے شعیب بھائی. میں اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم زکوٰۃ ڈھونڈتے ہیں ایسے ادارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں دیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو چیریٹی ہے, زکوٰۃ ہے یا فلاحی کام ہے, آپ گھر سے پہلے شروع کریں. بالکل. تو آپ کے جو ملازم ہیں یا آپ کے آفس میں جو ملازم ہیں آپ کے, یا آپ کے جو محلے دار ہیں, یا آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, پہلے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ, اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. یعنی ایسے تو نہیں وہ فاقے کر رہے ہیں اور آپ ایسے ارادوں کو دے رہے ہیں جو کروڑ روپوں کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور آپ وہاں جا کے ان کو دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے اس پہ تھوڑا سا آپ نے فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں, بزنس کمیونٹی جو ہے اتنے فیلانتھرپی کاموں میں ہے کہ ایسے ایسے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں کہ جن کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے لوگوں کو. پاکستان خاص طور پہ یہ شہر کراچی فلاحی کاموں میں سب سے آگے ہے. تو ایسے ادارے نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ یا چھپاتے ہیں یا کرتے ہیں, تو وہ اللہ اور ان کے بیچ کی بات ہے. میں نے کل ایک ٹی وی چینل پہ ایک بات بولی تھی, میں آج دوبارہ دہراؤں گا آپ کے تفصل سے, کہ ہمارے پاس آج کل آپ نے سنا ہوگا IRS کا اور یہ FBR کا انکم ٹیکس کا لیٹر آ جاتا ہے, تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بزنس کمیونٹی والے, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اب کیا ہوئے گا, اریسٹ نہ کر لیں, آ کے ہمارا بزنس بند نہ کر دیں. لیکن جس سے اللہ کا لیٹر آ گیا ٹیکس نہیں دینے پہ, تو اس دن کیا حال ہوئے گا. صحیح بات, ماشاءاللہ. تو میں تو اپنے جو کولیگز ہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ اللہ کی راہ میں تو آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کا اجر آپ ہی کو ملنا ہے. تو زکوٰۃ دیں, پوری زکوٰۃ دیں. اس کا بڑا آسان فارمولا ہے, کوئی اس میں ایسا مشکل کام نہیں ہے یا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اچھا سمیر بھائی, کیونکہ پہلے کے اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو وہ اس وقت جو شہر کی حالات تھے کہ وہ بھتہ خوری, وہ ٹارگٹ کلنگ, اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی بہت پیچھے چلی گئی تھی. اور اب جو ہے بزنس کمیونٹی اللہ کا شکر ہے ان ساری صورتحال سے جو ہے وہ باہر آ چکی ہے. تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہوگا, جس سے جو فلاحی کام, کیونکہ پہلے لوگ فلاحی کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے, جو نہیں وہ زبردستی ان سے کروا دیتے تھے, پھر وہ دوسری طرف چلے آتا تھا معاملہ. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے, شکر ہے. تو اب بڑا چینج آیا ہوگا, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج آپ کی شو پہ اگر آج سے آپ مجھے
کچھ سال پہلے بلاتے تو میں 2 منٹ پہلے سوچتا میں جاؤں رات کے ٹائم نہیں جاؤں بالکل لیکن آج ایسا میں نے کچھ نہیں سوچا. شکر الحمدللہ کراچی کی وہ رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں. آپ نے پچھلے سال رمضان میں چاند رات پہ دیکھا ہوگا کس طرح لوگ نکلے اور کس طرح سجا یہ شہر واقعی. تو یقیناً جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس سے اب جو واقعی میں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ان کو یہ پرچی آ جاتی تھی یا بندوق کے زور پہ یا زبردستی ان کو جو بھی ادارے تھے ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا, بٹ اب الحمدللہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور اس کا سہرا جو ہے وہ ہمارے فورسز اور سندھ گورنمنٹ کو بڑھا جاتا ہے. اینڈ اللہ کرے اسی طرح چیزیں. بالکل ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ تمام چیزیں چلتی رہے, کیونکہ بزنس کمیونٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں بھی کچھ ایسی بزنس کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو دکھاوا نہیں کرتی, شو آف نہیں کرتی, لیکن وہ ویسے بڑی مدد کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک عموماً عوام کی جانب سے شکایت آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ڈسکس کریں کہ آفٹر افطار جب ہم افطاری کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں معدے کی بڑی پرابلم آ رہی ہے, ایسیڈیٹی ہو رہی ہے. تو دواؤں سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں, جو نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں, اس پہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ جی کس طرح اگر معدے کا پرابلم ہو رہا ہے تو بغیر دوائیں کھائیں کس طرح جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. ادویات کا تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بالکل نو ڈاؤٹ نا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے کچن ہے, جو روزمرہ کے جس میں کھانے پکتے ہیں, تو انہی چیزوں کو استعمال میں لے کر آیا جائے. سموسے, پکوڑے, رول, یہ وہ ایک دم اعتدال کے ساتھ. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے نفس کشی کا معاملہ ہے, لیکن کھا لیا, ٹھیک ہے, کھا لیا. عوام کا تو یہی ہے. اب گرانی شروع ہو گئی, بالکل, طبیعت میں بوجھل پن آ گیا, بالکل, اور چکر آنے لگے, سر میں درد ہو گیا, بات کرنے کا دل نہیں کرتا, تو بڑا اندر کا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے. بہترین حل, سب سے بہترین حل کہ آپ 1 پاؤ مصری لے لیں, اگر شوگر نہیں ہے تو مصری 1 پاؤ سونف لے لیں اور 1 پاؤ کھوپرا پاؤڈر لے لیں. وہ تو آلریڈی پاؤڈر ہوگا, باقی کو گرائنڈ کر لیں, تینوں کو یکجا کر لیں اور سلام قول من رب رحیم 372 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں, تو دعا بھی ہو جائے گی اور دوا بھی ہو جائے گی. 1 چمچہ آپ اس کے بعد لینا شروع کر دیں افطار کے بعد, اور 1 چمچہ سحری کے وقت. اور جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کو کیا, ان کو پھر مصری سے پرہیز کر لیں. تو مصری کی جگہ ہم کیا استعمال کریں؟ کوئی ضرورت نہیں ڈالنے کی. مصری کے لیے 2 ہی آئٹم کا کھوپرا کا پاؤڈر ڈال. جی ہاں بالکل, بہترین کہتے ہیں. کلونجی سے کلونجی تو بہت ساری, کلونجی کا تو ذکر استعمال ہوا ہے, بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا حل ہے اس میں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, اکثر ہم سنتے ہیں کہ نصیب میں نہیں تھا, اگر کسی کے نصیب میں کچھ نہ ہو اور وہ دعا کرے, کہتے ہیں نا نصیب بنا دیا, اس کے نصیب میں نہیں ہے, تو کیا دعا کے ذریعے اس کا نصیب بدل سکتا ہے یا جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. قرآن حدیث پاک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے, اللہ جو چاہے مٹا سکتا ہے, لیکن دعا مقصد کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم دعا جو ہے نا یہ تقدیروں کو بدلتی ہے. اور حق بات یہی ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے نا تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر طور پہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی, لیکن جب روز محشر آئے گا نا, تو جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو نیکیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوگا, رحمتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوگا, برکتوں کا ایک ڈھیر لگا ہوگا. تو بندہ کہے گا مولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ تیرا انعام ہے. مولا میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی, میں نے کوئی ایسی برکت حاصل نہیں کی, میں نے ایسی کوئی رحمت حاصل نہیں کی. اور میں تو سوچتا تھا نا کہ تو نے جو دعائیں کی ہیں, جو تیرے حق میں دعائیں بہتر تھی وہ ہم نے وہاں قبول فرمایا, لیکن یاد رکھ وہ دعا تیری جو تو نے کی تھی وہ ضائع نہیں کی, بلکہ اس میں آخرت میں تجھے اجر اس سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے. جب یہ بندہ سنے گا نا, فرمائے گا مولا میری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتا, یہ سارے اجر مجھے یہاں مل جاتے. اچھا مفتی صاحب, وہ بھی تو ایک واقعہ تھا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, جو ایک عورت کو بچے نہیں ہوتے تھے اور اس نے اتنی دعا کی کہ اس کے بعد پھر اللہ میاں نے کہا کہ اس کے نصیب میں نہیں تھا, لیکن پھر آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیتا ہے. مثال طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں ایک حکایت آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے تو ایک خاتون نے پوچھا کہ اے نبی اللہ, آپ اللہ کے پاس جا کے پوچھیں کہ میری نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اللہ سے، تو جب آپ کے پاس گئے تو آپ کلیم اللہ تھے، تو آپ سے اللہ سے عرض کی مولا یہ جو بندی ہے تیری، کیا اس کے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو رب نے فرمایا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ بالکل۔ تو پھر آ کے بتا دیا تو تھوڑی رنجیدہ ہوئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تقریباً 1-1.5 سال بعد جب واپس اسی گلی سے گزرنا ہوا تو دیکھا اس کے گھر کے باہر 2 بچے کھیل رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا فرمایا یہ بچے کس کے ہیں؟ تو پوچھا نہیں ہوتی نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم بخاری شریف کی حدیث ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں ان کے دعا ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کے گرنے سے پہلے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک درویش وہاں سے گزرا، اس نے کہا جو اللہ کے نام پر 1 روٹی دے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اسے 1 اولاد دے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس نے 2 روٹی دے دی، تو اس نے 2 اولاد کی اس بندے کے لیے دعا کی۔ تو فرمایا مولا اس میں کمال ایسا کیا تھا کہ تو نے اس کی دعا اتنی قبول فرمائی؟ فرمایا جا موسیٰ ایک کٹورا لے اور جا کے اعلان کر دے اپنی امت میں کہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے۔ حکایت میں آتا ہے کہ جب یہ بات پہنچائی گئی تو سب کہ زندہ انسان اپنا گوشت کاٹ کیسے دے دے گا؟ پھر وہ درویش سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہی فرمایا کہ اللہ گوشت مانگتا ہے۔ اور مختصر بتا رہا ہوں آپ کو پھر کیا ہوا کہ ہمارا اچھا انہوں نے اپنے جسم کا ایک تھوڑا سا حصہ گوشت کاٹ کے جب دیا، جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام رک جائیے، پتہ نہیں رب کو کون سے حصے کا گوشت پسند آئے، تو آپ نے مختلف جگہوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا۔ اور جب رب کے دربار میں فرمایا موسیٰ یہ میرا بندہ اتنی مجھ سے محبت کرے، یہ بھی بندہ ہے اور تو بھی بندہ ہے۔ تجھے جب یہ بات پتہ لگی کیا تو نہیں، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کی کرے گا تو میں اس کی بات کیسے رد کر دوں گا؟ تو بات یہ کہ بندہ اگر دل سے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس لیے فرمایا مانگو اللہ سے، اور دعا جو ہے وہ بہت کچھ بالکل بدل سکتی ہے کہ دل سے سچے دل سے دعا مانگی جائے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور قبول نہ ہو تو جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں سیکھنے کو ملی۔ سمیر بھائی ابھی آج کل ایک اور مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ ایجوکیشن فی ابھی وہ سوال کیا جائے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا کچھ پتہ چلا ہے کیا فیصلہ ہوا؟ ویسے ہم نے تو دی ہے بھائی، اچھا آپ یہ بتا دی تو ہم نے بھی ہے ماشاءاللہ، بٹ وہ کیا ہے کہ وہ جنوری میں ہی لے لیتے ہیں، اچھا تو وہ ابھی نہیں لیتے، وہ تو پہلے ہی لے لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بڑا سٹرونگ سٹانس لیا ماشاءاللہ، اور خاص طور سی ایم صاحب نے کچھ ایسے جانے سے پہلے ابھی ان کے جو 10 ایئرز ختم ہونے سے پہلے ایجوکیشن پہ بہت ایمفسائز کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن پاس ہو چکا ہے، بٹ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز والے اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں، مافیا بن چکا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا اور میرے والد اگر مجھے کبھی اسکول آ جاتے تھے پک کرنے تو وہ پرنسپل سے پوچھتے تھے بتائیں آپ کہ کیسا جا رہا ہے اور یہ نمبر کیوں کم آ گئے ہیں یا ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں، بٹ اب پیرنٹ جو ہے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ اگر نکال دیا تو کیا کریں گے۔ اور بھی ایک بڑی ویسے ذاتی شروع ہو چکی ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔